قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تاکہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوں کو اپنے اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی۔ قرآن مجید دلوں کا مقناطیس ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب آ کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو جو سلیم الفطر حضرات تھے وہ فوراً چلے آئے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا۔ ان گناہوں سے وہ اپنی سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اور بھی حضرات قریب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر انسان، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا مکہ مکرمہ میں، کوئی بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو تلوار لے کے نکل کھڑے ہوئے کہ میں کس طرح سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں ایک صحابی ملے، سلام دعا ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس میں مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا قصہ ہی سمیٹتا ہوں۔ ان کا ان کے تو واضح قصہ سمیٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بڑا غصہ بڑھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن ہو، میرا بہنوئی ہو، اور مجھ سے مشورے کے بغیر وہ نیا دین قبول کر لیں، تو بہنوئی کے گھر چلے گئے۔ اب جب وہاں گئے تو پتہ چلا آواز سے کہ کچھ وہ پڑھ رہے تھے، ایک صحابی تھے جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو پتہ چل گیا کہ عمر آیا ہے۔ وہ صحابی بھی چھپ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھپا دیا۔ اندر گئے تو جا کے اپنے بہنوئی سے کہا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ غصہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ خامن کو بچانے کے لیے بہن درمیان میں آئی تو بہن کو بھی تھپڑ لگایا۔ تو کہتے ہیں کہ بہن کو جب تھپڑ لگایا تو اس کے بھی منہ سے خون نکل آیا، مگر وہ بھی عمر الخطاب کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب۔ کہنے لگی کہ عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ بہن کی یہ بات دل پہ اثر کر گئی۔ کہنے لگے اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے پھر کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو۔ نبی اسلام کی خدمت میں آیا۔ نبی علیہ السلام اس وقت دار ارقم میں تھے، جہاں کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب صحابہ کرام تو بہت خوف زدہ تھے کہ قریش مکہ کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں مجلس ہوتی ہے تو ہمارے لیے تو مصیبت آ جائے گی۔ ایک صحابی نے کہیں سراغ سے دیکھا تو عمر بن خطاب کو دیکھا، تلوار لے کے کھڑے تھے۔ آگے بتایا اے اللہ کے وسلم، عمر بن خطاب آیا ہے، ہاتھ سے تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ماننے کی نیت سے آیا تو خوشی کی بات ہے، اور اگر کسی اور نیت سے آیا تو کسی کی تلوار سے میں اسی گردن اڑاؤں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی السلام نے ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل جو تھا وہ کہنے لگے کہ اس نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ تو قرآن مجید نے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیا تھا اپنی طرف۔